يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کرتی ہے. میں نے خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کو ایسے حالات میں کس طرح رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیسے زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے. کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. دینی بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں موجودہ زمانے میں جو حکمران ہیں، جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے ہم خیال ہیں، جو ان کے ہم نوا ہیں، انہی کی طرح سوچ رکھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی جانب سے پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جس سے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں.
پتہ نہیں کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ایسے حالات میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی ہتھیار اس کو ڈرا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بم ایسا نہیں بنایا جو ایمان کو ختم کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پوری انسانی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، ہسٹری انسانوں کی، ایمان والوں کو یا اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو ہر زمانے میں اس طرح کا نہیں، اس سے زیادہ ڈرایا گیا، اس سے زیادہ سزائیں دی گئی، اس سے زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، لیکن نہ اسلام مٹا، نہ اسلام کو ماننے والے ختم ہوئے، بلکہ جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی یا مسلمانوں کو دھمکیاں دی، وہ لوگ دنیا سے مٹ گئے، وہ لوگ دنیا سے مٹ گئے۔ اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہے، اسلام قیامت تک باقی رہے گا، مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ تو مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ان دونوں میں جو کچھ مخلوقات ہے سب اللہ کی ہے، فرشتے اللہ کے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز بھی اللہ کی ملٹری ہے، اللہ کی فوج ہے، یہ بارش اللہ کی ملٹری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الفین کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بارش کے ذریعے بھی لوگوں کو ختم کیا، دنیا سے برباد کیا۔ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ کی ملٹری ہیں، بہت ساری قوموں کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، ڈرنا نہیں مسلمانوں کو۔ ایسی کچھ واقعات اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم لوگوں کو ہمت آئے کہ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیسے بھی حالات آئے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو ڈرانے والے ختم ہو جائیں گے لیکن مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ سورہ آل عمران کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں ولا تہینوا، اپنے دشمنوں کے سامنے کمزور نہ پڑو۔ دیکھو اللہ ہمت دلا رہا ہے، یہ ہمت کون دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دشمن تو ہے تمہارے، ہر زمانے میں دشمن رہیں گے تمہارے، لیکن کبھی بھی اپنے دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا، اپنی کمزوری نہیں دکھانا، کہنا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم تم کو فیس کریں گے، تمہارے سے ڈیفنس کریں گے۔ مسلمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا، مسلمان ہمت ہارنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے سامنے کمزور نہ پڑو۔ ولا تحزنوا، تمہاری زندگیوں میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جیسے تم کو ملک کو نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی گائے کے نام پر ایک ایک معصوم آدمی کو 100 آدمی، 150 آدمی، 50 آدمی مل کر گروپ کی شکل میں جو لاٹھیوں سے مار مار کر جان لے لیتے ہیں۔ یہ سب حالات سے تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا۔ ایسے حالات آتے ہیں مسلمان کی زندگی میں، مصیبتیں آتی ہیں مسلمان کی زندگی میں، غم نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا۔ انبیاء کو بھی ایسا ہوا، انبیاء کو بھی قتل کیا گیا، صحابہ کو قتل کیا گیا، کیوں لوگ غم کیے؟ ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اگر وہ چھوڑتے تو آج اسلام رہتا دنیا میں؟ نہیں رہتا۔ ہر زمانے میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، ستم ہوا، ڈرنا نہیں چاہیے، مصیبتیں آئیں گی، غم نہیں کرنا، مسلمان کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہارے اندر ایمان ہے، تم سچے مومن ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، رسول کو ماننے والے ہو، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فالو کرنے والے ہو، ان دونوں کی جو شریعت ہے اسلام کو ماننے والے ہو، دنیا میں تم غالب رہو گے، جیت تمہاری ہوگی، ہمیشہ تمہاری قسمت میں جیت ہوگی، تم کبھی نہیں ہارو گے، تم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، تمہارا دشمن ہار جائے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سورہ آل عمران میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہر حالات میں مسلمان کو جینا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اللہ تمہیں کو جیت عطا کرے گا۔ اگر اللہ پر آپ کو یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، ایسی زندگی کو سر کرنا، ڈرنا نہیں، ہمت سے جینا مسلمان کو۔ سمجھ میری بات؟ کبھی نہیں ڈرنا، کبھی نہیں ڈرنا، مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ مسلمان ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ ابھی میں نے بتایا ایمان ایک ایسی طاقت ہے، دنیا کا کوئی نیوکلیئر بم بھی ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ سمجھ میری بات؟
تو ایمان میں بہت طاقت ہوتی ہے. وہ جل جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے ایمان والے. ایسے واقعات بھرے پڑے انسان کی تاریخ میں, ہسٹری میں. تو ہم مسلمانوں کو ڈرنا نہیں ڈرنا, کیونکہ اللہ نے ہم کو ہمت دی ہے. تم اللہ کو ماننے والے ہو, ختم نہیں ہوں گے, تم باقی رہو گے, جیت تمہاری ہوگی, غالب تم رہو گے. جیسا کہ سید صادق حسین کاظمی کا شعر ہے, اشعار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے وہ فرماتے ہیں, تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب ایک بہت بڑا پرندہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا پرندہ, اور سب سے اونچی اڑان وہی اڑتا, اس سے زیادہ کوئی پرندہ نہیں اڑتا. سمجھ میری بات. اس کے کبھی کبھی ہوائیں چلتی ہیں اس کے خلاف, اس کے اپوزٹ چلتی ہیں ہوائیں. اب ظاہر بات ہے جب ہوا چلے گی تو کیسا فیس کرے گا, چلے گا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے خلاف ہوائیں چلے تو بھی ڈرنا نہیں, اے عقاب اے پرندے, یہ ہوائیں جو چلتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے. تو ہمارے ساتھ جو دشمنی کی جاتی ہے, اسلام کے ساتھ جو دشمنی کی جاتی ہے, ہم اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس میں اسلام اور پھیلتا ہے, مسلمانوں کو اور ہمت آتی ہے. دیکھیے یہ ان سالوں میں جن کو مسلمانوں کو ڈرایا گیا, مسلمان زیادہ نمازی بنے, مسلمان زیادہ اسلام کے قریب آئے, ورنہ اس سے پہلے مسلمان اسلام کے دور تھے. آپ خود دیکھیے, یہ ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, تو لوگ اسلام سے قریب آتے گئے, خود مسلمان قریب آتے گئے, ورنہ مسلمان مسجد کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے تھے. سمجھ میری بات. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے, اسلام مضبوط ہوتا ہے. دشمن کے ڈرانے سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. قوم لوط کا واقعہ لیجیے, میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا, صرف اس میں جو ہمارے لیے پوائنٹس ہے, ہمت کی جو بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, تسلی کی جو بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. انبیاء کے واقعات سے, کوئی پورے انبیاء کے واقعات سے نہیں, ایک دو انبیاء کے واقعات سے بتانا چاہ رہا ہوں, تاکہ ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں کہ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیسے بھی حالات آ جائیں. لوط علیہ السلام ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اس قوم میں برائیاں تھی. سمجھ میری بات. اب ظاہر بات ہے, پیغمبر آتا ہے برائیوں کو دور کرنے کے لیے, سماج میں جو برائیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے پیغمبر بھیجا جاتا ہے. لوط علیہ السلام نے بڑی محنت کی, کوشش کی, قوم کے خلاف برائیوں سے روکا, لیکن لوگ نہیں رکے. بلکہ ان لوگوں نے, قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو کیا دھمکی دی وہ بتانا چاہتے. جیسے آج ہم کو دھمکی دی جاتی ہے یا مسلمانوں کو, ویسے ہی ہو وہ ویسی. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ سب پرانی کیسٹیں ہیں, یہ پرانا ریکارڈ ہے. ہر نبی کے سامنے غیر مسلم بادشاہوں نے, حکمرانوں نے, لوگوں نے ایسے ہی کہا جیسے آج ہم سے کہا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہرگز نئی بات نہیں, کوئی بھی نئی بات نہیں جو مسلمانوں کو کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں ہر زمانے میں کی گئی ہیں. جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا, لَنُخْرِجَنَّ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. لوط کا بہت ہو گیا ہے, یہ ہم کو بہت نصیحت کرتا ہے, یہ ہم کو بہت برائیوں سے روکتا ہے, اس کو اپنی بستی سے نکال دو. تو کیا معلوم ہوا, یہ بستی سے نکالنا, ملک سے نکالنا, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ہے تو لوط علیہ السلام کو بھی یہی بات کی گئی کہ اس کو اپنے ملک سے نکال دو, اپنے کنٹری سے نکال دو, یہ ہمارے کنٹری میں رہنے کے لائق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی. لوگوں نے دھمکی دی, ان کی قوم نے دھمکی دی. ان کے سامنے جو قوم تھی, کافر تھے, مشرک تھے, برائی مبتلا تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. انجام کیا ہوا, جن لوگوں نے پیغمبر کو دھمکی دی, پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ ان کو اپنے گاؤں سے, وطن سے, ملک سے نکال دو, انجام کیا ہوا آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. یہ انجام اگر آپ نے سنا ہو انبیاء کے واقعات, اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش برسائی, پانی کی نہیں, پتھروں کی بارش برسائی. جو لوگ نبی کو, ایمان والوں کو اپنے کنٹری سے نکالنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ دیا, پورے گھروں کو الٹ دیا, ان پر پتھروں کی بارش برسا کر ختم کر دیا. تو ہم کو بھی ان واقعات سے ہمت لینا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پھر دوہرا سکتا ہے. جو لوگ ایمان والوں کو ڈرا رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذاب لا سکتا ہے, شرط ہے کہ ہم ایمان پر رہیں, شرط ہے کہ ہم ایمان پر رہیں, ہم شریعت پر عمل کرتے رہیں. ہم اگر بے دین رہیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی, ہم خود اگر بے دین رہیں گے تو مدد کہاں سے آئے گی اللہ تعالیٰ سے. سمجھ میری بات. اس واقعے سے ہم کو یہ بات ملی. شعیب علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے. شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو شرک سے روکا, بت پرستی سے روکا, بہت ساری برائیوں سے انہیں روکا. ناپ تول میں کمی کرتے تھے, لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے, ساری برائیوں سے انہیں روکا اپنی قوم کو. تو ان کی قوم کے لوگوں نے بھی آخر میں کیا کہا شعیب علیہ السلام سے, لَنُخْرِجَنَّكَ
لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تم کو اور تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو ہماری کنٹری سے نکال دیں گے۔ یہ نکالنے کی بات آج کی نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، دھرنا نہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، کائنات اور زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کسی کا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو دے گا یہ۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا، ہم تم کو اپنے وطن سے، اپنے گاؤں سے، بستی سے، ملک سے نکال دیں گے۔ دوسری بات، ایک تو ملک سے نکالنے کی بات، دوسری بات کیا، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو پھر جو ہے اپنے پرانے مذہب کو آ جاؤ۔ اگر اس ملک میں رہنا چاہتے ہو اپنے پرانے مذہب میں آ جاؤ، جس کو نام دیا گیا گھر واپسی کا، گھر واپس آ جاؤ۔ تم لوگ بھٹک کر دوسرے گھر میں چلے گئے ہو، اسلام میں چلے گئے ہو، وہ چھوڑ کر پھر ہمارے گھر کو واپس آ جاؤ، جسے گھر واپسی کا نام دیا گیا۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، پوری کھل کر بات نہیں کروں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر اس ملک کے حالات کو آپ جانتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے گھر واپسی کا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی وہی دھمکی دی شعیب علیہ السلام کو، کہا ہم تم کو اپنے ملک سے، کنٹری سے نکال دیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے یہ بات، میں نہیں۔ اس کے بعد کا اولا تعودن فی ملتنا، یا ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام سے کہا، شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان سے کہا یا تم لوگ سب پھر گھر واپسی میں آ جاؤ، ہمارے پرانے مذہب پر آ جاؤ، پرانے دھرم میں آ جاؤ، ہم تم کو رہنے دیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بتا رہا ہوں نا، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ہر نبی کے زمانے میں ایسی باتیں کی گئی، لیکن مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے، ڈٹ کر رہنا، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا ہے۔ جیت مسلمان کی ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ شرط ہے کہ وہ اللہ کو مانے، رسول کو مانے۔ اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑ دیں گے تو پھر مدد نہیں آئے گی، اللہ کی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کو ماننا تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ ہے تو شعیب علیہ السلام کو بھی اس طرح کی دھمکی گئی جس سورہ اعراف کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ لیکن کیا ہوا معلوم، جن لوگوں نے شعیب کو دھمکی دی ہم وطن سے نکال دیں گے یا ہم اپنے پرانے مذہب میں واپس آ جاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کیا کیا، بادل کا سایہ لایا۔ بادل، جو بادل ہیں آپ معلوم ہے نا، بادل کئی مہینوں تک، جیسے ہمارے ہاں بھی تقریباً 5 مہینے تک بارش نہیں ہوئی، اس سال ہمارے پاس بھی تقریباً 4 یا 5 مہینے تک بارش نہیں ہوئی، پورے لوگ پریشان، اتنی گرمی کبھی زندگی میں لوگ نہیں دیکھے تھے، یہاں پر بارش نہیں ہوئی نا۔ اب ظاہر بات ہے 5 مہینے کے بعد جب بادل آئیں گے لوگ خوشی سے دوڑ کر آئیں گے نا گھر سے نکل کر، اتنے مہینوں کے بعد بادل آئے ہیں، برسیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ایسے ہی کیا، بارش روک لیا، کئی سالوں تک، 5 مہینے نہیں، کئی سالوں تک بارش روک لیا۔ اس کے بعد بادل آئے، لوگ خوشی سے باہر آئے گھروں سے کہ چلو بھئی یہ بادل میں جو ہے بارش برسے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انگارے برسایا۔ کیا برسایا بادلوں سے؟ انگارے برسایا، شعلے برسایا آگ کے، اور ساتھ ساتھ آسمان سے چیخ آئی۔ تیسرا عذاب زمین سے بھونچال آیا، زمین میں زلزلہ آیا۔ جس قوم نے ایمان والوں کو نکالنے کی دھمکی دی یا اپنے گھر واپسی، پرانے مذہب کو بلانے کی دھمکی دی، اس قوم کو اللہ نے 3 عذاب لایا۔ کیا ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی اس مدد کی امید نہیں ہے؟ ڈر کس بات کا؟ نہیں ڈرنا مسلمانوں، یہ سب پرانی باتیں ہیں بھائی، کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہر نبی، ہر ایمان والوں کو کیا گیا، تو اس لیے ڈرنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، ختم کر دیا ان کو، 3 عذاب لایا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو کامیابی عطا کرتا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے ایمان والوں کو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اسلام کی دشمن قومیں، مسلمانوں کی دشمن قومیں ہمیشہ مکر کرتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے ان کے خلاف، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، مکر کسے کہتے ہیں؟ چھپ کر تدبیر کرنا، بتائے بغیر، معلوم کیے بغیر، دشمن کو معلوم کیے بغیر جو تدبیر کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مکر۔ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو تدبیر اچھی چیز ہے، برے مقصد کے لیے ہو تو غلط چیز ہے۔ ظاہر بات ہے اسلام کا دشمن جو مکر کرے گا، جو سازش کرے گا، وہ تو برے مقصد کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مکر کرتا ہے وہ اچھے مقصد کے لیے کرتا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ظاہر بات ہے انسان جو اسلام کا دشمن ہے وہ انسان ہے، اس کا علم، اس کی نالج کم ہے، محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مکر کرتا ہے اس کی نالج تو بہت ہے، اللہ کو بہت علم ہے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان اللہ کو نہیں جانتا کہ اللہ کیسے کیسے تدبیر کر سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دشمنان اسلام مکر کرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کے مکر کو اللہ جانتا ہے، ان کے مکر کو کیسے فیل کرنا، ان کے مکر کو کیسے توڑنا، ان کی سازشوں کو کیسے ختم کرنا اللہ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہت اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ دشمن ہمارے خلاف سازشیں رچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھی تدبیر کر رہا ہے۔ ایک طرف دشمن ہمارے لیے سازش کر رہا ہے تو ڈرنا نہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے کرنا اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کی مدد آئے گی، یہ مانا ہے۔ اور یہ کافر دشمنان اسلام جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنی بھی سازشیں رچا لیں، کتنی بھی بڑی بڑی سازشیں کر لیں، یہ سب اسلام کے سامنے پھونک جو ہم پھونکتے ہیں نا منہ سے، پھونک کی حیثیت رکھتے، اس سے بڑی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، وہ چاہے ایک مسلمان کو گھیر کر 100 آدمی لاٹھیوں سے مارے، یا ٹرین میں جانے والے ایک نہتے آدمی کو گولیوں سے مارے، یا کسی راستے میں ملنے والوں کو مارے، یہ سب سازشیں ایک پھونک منہ سے جو ہم پھونکتے ہیں اس کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، کیونکہ اسلام ایک سورج ہے۔ اسلام کیا ایک سورج ہے، سورج کو کیا دنیا والے پھونک کر بجھا سکتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو پھونک کر بجھایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دشمنوں کی کوششیں سب پھونک ہے، اسلام کو پھونکوں سے نہیں مٹھایا جا سکتا۔ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو سازش کر کے مٹایا جا سکے، مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے ختم کیا جا سکے۔ اس لیے بھائیوں، اسلام اور مسلمان بہت طاقتور ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان اور اسلام کی بات کرتے ہوئے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اسلام کے نور کو مٹا دیں، اپنی پھونک سے اسلام کی جو ہے روشنی کو ختم کر دیں، اسلام کو پھیلنے نہ دیں، اسلام کو پھیلانے والوں کو قید کر دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب سازشیں پھونک ہیں، پھونکوں سے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کے نور کو پھیلائے۔ دشمن چاہتا ہے کہ اسلام کے نور کو مٹائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے نور کو پھیلائے، اسلام کی تبلیغ ہوتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہ اللہ چاہتا ہے، اگرچہ کہ کافر اس کو نہیں چاہتے۔ کافر نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے، کافر نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مسلمان بنے، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے، لوگ مسلمان اسلام قبول کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے کلمے کو سر بلند کرے گا، اسلام کبھی جو ہے مغلوب نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہارے گا۔ مولانا ظفر علی خان ایک شعر کہتے ہیں اس بارے میں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کا جو چراغ ہے سازشوں سے نہیں مٹایا جا سکتا، سازشوں سے جو ہے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بہت روشن چراغ ہے اسلام کا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہے۔ فرعون اور اس کی جو وزراء تھے، اس کے امراء تھے، انہوں نے بھی ایسے کیا، لوگوں کا دماغ جو ہے وہ موڑتے تھے، پھیرتے تھے، لوگوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کرتے تھے۔ فرعون بھی اور اس کے وزراء بھی، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی قوم موسیٰ پر ایمان لائے، ہارون پر ایمان لائے، ایمان نہ لانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھاتے، معجزات کو کیا کہتے معلوم؟ لوگوں کا دماغ پھیرنے کے لیے کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان ھذا لساحر علیم، ارے موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا ماہر جادوگر ہے بولتے، پیغمبر نہیں بولتے، کیونکہ پیغمبر بولیں گے تو پھر لوگوں کو ایمان لانا پڑے گا۔ اس وقت کا جو بادشاہ فرعون تھا، اس وقت کے جو منتری تھے، وہ موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے، پیغمبر مانے تو لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہتے تھے یہ پیغمبر نہیں، یہ جادوگر ہے، ایسا کہتے۔ جیسے آج مسلمانوں کو لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمان مانیں گے تو لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، دوستی کریں گے، ان کی بات مانیں گے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے کہیں سے آئے ہوئے ہیں، ایسا کہیں گے تو لوگ ان کو نہیں مانیں گے بات۔
ڈائیورٹ کرتے ہیں لوگوں کی دماغوں کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس زمانے کی باتیں نہیں. ہر زمانے میں پیغمبروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا گیا جیسے آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو مسلمان مانیں گے, لوگ دوستی کریں گے, محبت کریں گے. مسلمان کو مسلمان نہیں مانیں گے, ان کو چور بولیں گے, ان کو ڈاکو بولیں گے, ان کو دہشت گرد بولیں گے, ان کو آتنکواد بولیں گے, ان کو ٹیرر بولیں گے. لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے. جیسے موسیٰ کے لوگوں نے کہا کہ جادوگر ہے, موسیٰ کو جادوگر کہا جو اللہ کا پیغمبر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے, برین واش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بہک جائیں, اسلام سے قریب نہ آئیں, مسلمانوں سے قریب نہ آئیں. یہ سب ہر زمانے کا حربہ ہے, ہر زمانے کا ہتھیار ہے. تو یہی باتیں میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں. اس لیے فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ, میں فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ اپنے رب سے دعا کرے گا موسیٰ. فرعون بھی دیکھیے اپنی پبلک کی ہمدردی لینے کے لیے کیا بات کر رہا ہے. میں قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں, ریزن بتا رہا ہے. موسیٰ کو قتل کریں گے تو پبلک پوچھے گی نا کیوں بھی تو قتل کرے گا, کوئی ریزن ہونا چاہیے نا قتل کرنے کا. مسلمانوں کو ملک سے نکالنے, ہٹانے یا ان کو مارنے توڑنے کے لیے کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. تو اس نے ریزن بتایا, مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا. سمجھ میری بات؟ فرعون کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا, تمہارے مذہب کو بدل دے گا, اس لیے میں قتل کرنا چاہتا ہوں. وہ رہے تو تمہارا دین بدل جائے گا, تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو گے, اپنا مذہب چھوڑ دو گے. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے پیش کی ہیں. تو بہرحال بہت ساری باتیں, خطبے کا وقت مختصر ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آخری مثال دیتا ہوں. خطبہ تو بہت ہے, آخری مثال دے کر خطبہ ختم کرتا ہوں. میرے آج کا موضوع یہی ہے کہ مسلمانوں کو جو کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو ملک سے نکالیں گے, ہم تم کو ماریں گے, توڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. قرآن میں انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا, یہی بتانا چاہتا ہوں. لیکن جن جن لوگوں نے ایسا کیا ان پر اللہ کا عذاب آیا, وہ مٹ گئی. اور مسلمان زندہ ہیں, اسلام زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے, باقی رہیں گے. یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس لیے مسلمانوں کو کیسے بھی حالات آئیں نہیں ڈرنا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں بنی ہے جو اسلام کو ختم کر سکے, مسلمانوں کو ختم کر سکے. یہی بات میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے خطبے کے اندر. مکہ مکرمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت طویل ہے, میں صرف مختصر بتاتا ہوں 2-3-4 باتوں میں. مکہ مکرمہ میں کتنا ستایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو, اس لیے مجبور ہو کر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا, ہجرت کرنا پڑا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کا جو پیغمبر ہے, وقت کا جو پیغمبر اور سارے پیغمبروں کا سردار, امام المرسلین, امام الانبیاء, رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے باوجود آپ کو بھی مکے سے نکلنا پڑا, کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی. بلکہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے مکے کے پورے نوجوانوں کو گھر کے اطراف کھڑا کر دیا ہتھیار دے کر. رسول اللہ جو ہی نکلیں گے پورے نوجوان مل کر قتل کر دینا. ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیے. مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا. مکہ ایک کنٹری, چھوٹی کنٹری مکہ, کافروں کی, ابو جہل, ابو لہب کی حکومت تھی. ان لوگوں نے نکالا مسلمانوں کو, وقت کے پیغمبر کو بھی نکالا. نکل گئے وہاں سے, سب نکل گئے. کہاں گئے نکل کر؟ مدینہ منورہ گئے. وہاں جا کر مدینہ منورہ کو اسلام کا ایک سینٹر بنایا, مدینہ منورہ کو اسلام کی ایک طاقت بنایا انہوں نے. مکے سے نکلنے کے 8 سال بعد, 80 سال بعد نہیں, آپ ذرا یاد رکھیے, صرف 8 سال, صرف 8 سال, 8 ایئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے, مکے سے نکلنے کے صرف 8 سال کے اندر مدینے میں اتنی طاقت جمع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طاقت کے ذریعے آپ نے جنگ بدر, جنگ احد لڑی. سمجھ میں آ رہی بات؟ 8 سال کے اندر یہ جنگیں ہوئی. پھر 8 سال ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے فوج کو لے کر پورے مکے پر حملہ کر دیا. مکہ جو غیر مسلموں کا ملک تھا اپنے قابو میں لیا, اپنے قبضے میں لے لیا, فتح کر لیا مکے کو. وکٹری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گیا. 8 سال کے اندر جس ملک نے, جس کنٹری نے مسلمانوں کو نکالا, وقت کے پیغمبر کو نکالا, ان لوگوں نے طاقت جمع کر کے کیا کیا, اس کنٹری کو
8 سال کے اندر اپنے قبضے میں لے لیا، مکے کو اسلامی کنٹری بنا دیا، اسلامی ملک بنا دیا۔ یہاں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال نہیں سکتے۔ اللہ کی مدد دیکھو کیسے الٹی ہو جاتی ہے، چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنا چاہیے، عمل کریں گے تو یہ ساری مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا، اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی مسلمان دنیا میں جو جیتے ہیں وہ سورج کی طرح جیتے ہیں۔ سورج دنیا میں کہیں ڈوبتا نہیں ہے، وہ اس ملک سے اس ملک کو جاتا ہے، اس ملک سے اس ملک کو آتا ہے۔ مسلمان بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکال دیے جائیں تو دوسرے ملک میں رہیں گے، وہاں سے نکالے دوسرے ملک میں رہیں گے۔ سورج کی طرح اسلام اور مسلمان ہیں، دنیا سے ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے یہاں آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسلمان اور اسلام کو بھی مٹ نہیں سکتے۔ تو بھائیوں، جس زمانے میں بھی کافر حکمرانوں نے انبیاء اور ایمان والوں کے ساتھ اپنے ملک سے نکالنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ان کو برباد کر کے ان کا ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، اسلام کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا، ان کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے۔ آمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔